نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم خواتین اسلام، آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس موضوع پر تقریباً 2-2.5 مہینے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ درمیان میں 2 پروگراموں میں اس عنوان کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن پھر سے اس عنوان کو اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر باتیں پیوست ہو جائیں اور ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں۔ میری عزیز مائیں بہنیں، آپ جانتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے اور زندگی گزارنے کا عادی ہوتا ہے۔ انسان کے لیے تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ بھائی کو بہن کی اور بہن کو بھائی کی ضرورت پڑتی ہے، شوہر کو بیوی کی اور بیوی کی شوہر کو ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ماں اکیلے بیٹھ کر کے کھانا کھائے اور اس کی بیٹی اس کے سامنے بھوکی بلکتی اور روتی رہے۔ دنیا میں کوئی بھی ماں ایسا نہیں کر سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گھر میں ایک بچہ پڑا ہوا بخار میں تپ رہا ہو اور ماں باپ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں، بلکہ ہر آدمی اپنی کوشش کر کے اپنے بچوں کی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ تو ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور گھر کے افراد سے ہی میاں بیوی، ان کے بچے، ماں باپ اور بہن بھائی سے مل کر ہی ایک گھر بنتا ہے، اور چند گھروں سے مل کر کے ایک محلہ بنتا ہے، اور چند محلوں سے مل کر ایک شہر بنتا ہے، اور چند شہروں سے مل کر ایک ملک بنتا ہے، اور چند ملکوں سے مل کر ایک دنیا بنتی ہے۔ ہر ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا اور ہر ایک کی دوسرے کے ساتھ غرض و غایت لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں کچھ رنجشیں اور کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایک کہاوت سنی تھی کہ اگر چند برتن ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں تو آپس میں کھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آج صورتحال یہی ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے وہ کھڑکتے رہتے ہیں۔ کبھی بہن کی بھائی سے لڑائی ہوتی ہے، کبھی شوہر کی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے، کبھی گھر کے دوسرے افراد کے درمیان میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل ایک فطری بات ہے۔ اگر ہم آپس میں صبر کرنے لگے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے
تو ہم ان لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے معاشرے کو اچھا اور صاف ستھرا بنا سکتے ہیں۔ اور بات یہی ہے، قرآن کریم میں فرمایا گیا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس گھریلو جھگڑے اور اختلاف کے سلسلے میں کئی مرتبہ اور کئی پروگراموں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج جو میں نے عنوان انتخاب کیا ہے وہ بڑوں کے نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کے جھگڑوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ بڑے گھر کے بڑے افراد کے درمیان میں اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ اختلاف کبھی کبھی آگے بڑھ کر کے رنجش اور عداوت میں بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہماری نظر اس پر نہیں رہتی کہ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے لڑتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے 5 بچے ہیں تو وہ 5 بچے سگے بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی آپس میں لڑنے لگتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر 4 فیملیاں رہتی ہیں، ان چاروں کے مل کر 12 بچے ہیں، وہ 12 بچے آپس میں لڑنے اور جھگڑنے رکھتے ہیں۔ میں جو آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ حضرات توجہ سے سنیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر کار ان بچوں کے درمیان میں جھگڑے اور اختلافات کیوں ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے درمیان میں جھگڑے ختم کرنے کا طریقہ اور ان اختلافات کو ختم کر کے ان کے درمیان میں محبت پیدا کرنا اور اس محبت کے سائے میں ان کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں، اپنی برادری غیر برادری کے گھروں میں ایک بات عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بڑے آدمی کا دوسرے بڑے آدمی سے جھگڑا ہو جائے تو لوگ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں صبح سے شام تک کئی مرتبہ بچوں کے درمیان میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی ان جھگڑوں کے بارے میں غور کرنا چاہتا ہے، اور نہ کوئی اس کو حل کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی ان بچوں کے جھگڑے کو سنجیدہ نگاہ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ عام طور پر ہم لوگ اپنے گھروں میں ان چھوٹے بچوں کے جھگڑوں کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے تو آپس میں لڑتے ہی لڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چند باتیں سمجھنا چاہیے اور ان باتوں کی روشنی میں ان بچوں کے جھگڑوں کو بھی حل کرنا ہے، اور ان باتوں کی روشنی میں ان بچوں کو ان جھگڑوں سے بھی بچانا ہے، اور ان باتوں کی روشنی میں ان بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بچوں کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر کار بچوں کے درمیان میں جھگڑے اور اختلافات کس بنیاد پر ہوتے ہیں۔ دیکھو میری مائیں بہنیں، اس بات کو توجہ سے سنو کہ جو بچہ جس ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے اور رات جس ماحول میں کرتا ہے، صبح جس ماحول میں کرتا ہے، جس ماحول میں چلتا اور پھرتا ہے، وہی ماحول اس بچے کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے۔ اگر بچہ چوروں کے درمیان میں پیدا ہو اور پل بڑھ کر کے چور بنے، بڑا ہو جائے، انہی کے درمیان میں رہتے ہوئے بڑا ہو جائے، تو ہم حالات زمانہ کو سامنے رکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ چور بن جائے گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی ایسے گھر کے اندر بچہ آنکھیں کھولتا ہے جہاں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، عورتیں وہاں بیٹھ کر کے نمازیں پڑھتی ہیں، بڑا چھوٹا بڑوں کی عزت کرتا ہے اور بڑا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، تو بالکل بغیر دیکھے اور فطری طریقے پر ان بچوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر کے اپنے بڑوں کی نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، اس موضوع کو بہت توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار ان بچوں کے درمیان میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور اس کو نپٹانے کا طریقہ کیا ہے۔ میری مائیں بہنیں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کے اندر جتنے ماہرین نفسیات ہیں جو انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج، انسان کی طاقت
اور انسان کی کمزوری کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بچوں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ عام طور پر ہر گھر کے اندر بچے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ تو وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو ان کے درمیان میں ہوتا ہے، جس کو ہم منجھلا بچہ کہتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں میں جا کر کے تحقیق کی، اور اس تحقیق کی بنیاد پر ان بچوں پر اپنی کتاب لکھی ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی تحقیق کے خلاف آپ کے گھروں میں دوسرا ماحول ہو، لیکن چونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم اسی تحقیق کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، اور ماہرین نفسیات نے اس بات کا تجزیہ کر کے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گھر میں جو سب سے پہلا بڑا بچہ ہوتا ہے، عام طور پر وہ بچہ سب سے زیادہ سلیقے مند ہوتا ہے اور ذمہ داری کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو بچہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ عام طور پر سلیقے مند، نظم و ضبط کے ساتھ رہنے والا اور گھر کے دوسرے افراد کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے اسی صفت کے ساتھ ایک دوسری صفت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ اس کی بات مانیں، اس کو اہمیت دیں، اور گھر کے اندر جب کوئی کام ہو تو وہ سارے کے سارے اس سے مشورہ کریں اور اس کی رائے کو اہمیت دیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، گھر کا جو پہلا بڑا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر 2 باتیں ہمیں ماہرین نفسیات نے سنائی ہیں۔ ایک بات تو ماہرین نے یہ سنائی ہے کہ وہ بچہ عام طور پر سلیقے مند ہوتا ہے، اپنے گھر کے افراد کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر میری بات مانی جائے، میں گھر میں سب سے بڑا ہوں، چھوٹے بہن بھائی مجھے فالو کریں، میری اتباع کریں، جو میں کہہ دوں اس کو مانا جائے، اور اگر میں کسی مسئلے کے اندر اپنی رائے دے دوں تو اس رائے کو اہمیت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر کا جو بچہ ہوتا ہے جس کو ہم منجھلا یا مڈل بچہ کہتے ہیں، اس سے بڑا اس کے اوپر بھی کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کے نیچے بھی کوئی بچہ ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جو درمیانی بچہ ہوتا ہے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ بچہ لڑاکو ہوتا ہے، کبھی بڑے بھائی سے لڑتا ہے، کبھی بڑی بہن سے لڑتا ہے، کبھی چھوٹی بہن سے لڑتا ہے، کبھی چھوٹے بھائی سے لڑتا ہے، اور یہ لڑنا وڑنا اس کا اس لیے رہتا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھتا ہے، درمیانی ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھ سے بڑی بہن اور جو مجھ سے بڑا بھائی ہے وہ بڑا ہونے کی وجہ سے مجھے میرا حق نہیں دے گا، اور چھوٹے بھائی اور بہن کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ گھر کے ماں باپ چھوٹے بہن بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو زیادہ دیں گے، زیادہ کھلائیں گے، زیادہ پلائیں گے، تو وہ اپنی طاقت کو 2 طرف خرچ کرتا ہے، کبھی بڑے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے، اس لیے عام طور پر اس بچے کا مزاج لڑنے جھگڑنے کا بن جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جس گھر کے اندر سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، گھر کے افراد سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماں باپ بھی گھر میں آتے ہیں تو اسے ایک دم گودی میں اٹھا لیتے ہیں، دادا اور دادی بھی اسی کی طرح اسی کی حمایت میں رہتے ہیں، چچا اور تاؤ آتے ہیں وہ بھی اسی کو چھیڑتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر گھر کے لوگوں کی حمایت بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک بڑے بھائی میں اور ایک چھوٹے بھائی میں جھگڑا ہو جائے تو گھر کے سارے لوگ بڑے بھائی سے کہتے ہیں تو بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، تو اس کو کیوں مار رہا ہے، اور گھر کے افراد بڑے کی پٹائی کر دیتے ہیں اور چھوٹا اپنی جگہ رہ جاتا ہے۔ تو ساری حمایت، اور عام طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے، جب گھروں کے اندر دیواریں اٹھ جاتی ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، عام طور پر ماں باپ اپنے چھوٹی اولاد کے ساتھ ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس محبت کی وجہ سے اور اس کے اندر ماں باپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس چھوٹے بچے کے اندر بھی کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ خرابیاں
پیدا ہو جاتی ہیں۔ میری ماں و بہنوں، یہ 3 قسم کے بچے تھے جو ہمارے گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر کیا بلکہ کلی طور پر سارے بچے کچی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نہ تو ان کے اندر کوئی سمجھ ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی رائے ہوتی ہے۔ ان کو جیسی کوئی چیز اچھی لگی اس کے مطابق وہ عمل کرنے لگے۔ ہمیں کسی بھی بچے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم جیسی امید بڑے لوگوں سے رکھتے ہیں، ایسی کوئی بھی امید ہمیں چھوٹے بچوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ اس بچوں سے بچوں والی امید رکھنی چاہیے۔ مثلا ہم گھر میں آئیں گے تو بچے، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں اگر کئی بچے ہیں تو ماں باپ کو ان سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اگر ماں باپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے صبح سے شام تک سلیقے سے رہیں گے، گھر کی کوئی چیز نہیں توڑیں گے، گھر کے کسی کام کو خراب نہیں کریں گے، بستروں کو گندا نہیں رکھیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، مہمان کے سامنے کچھ نہیں مانگیں گے، مہمان کے سامنے بدتمیزی نہیں کریں گے، تو میری ماں و بہنوں یہ توقع اور امید رکھنا ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ کوئی بڑے بوڑھے تھوڑی ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے ہیں جن کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہمیں تو بچوں سے یہ امید رکھنا ہے کہ یہ مہمان آئیں گے تو ان کے ہاتھ سے پہلے خود سموسہ اٹھا لیں گے۔ ہمیں تو یہ امید رکھنا ہے کہ صبح سے شام تک اگر کوئی مہمان آ گیا تو 5 کپوں میں سے 1 کپ ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ ہمیں تو یہ امید رکھنا ہے کہ اگر کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپس میں گلاسوں پہ لڑنا ہی لڑنا ہے۔ ہمیں تو یہ امید رکھنا ہے کہ پلیٹوں پہ لڑائی ہونی ہے۔ تو میری ماں و بہنوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے چونکہ بات کی طبیعت کے کچے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ کسی چیز میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے بارے میں ہمیں کوئی بڑی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جیسی توقع اور امید بچوں سے رکھنی چاہیے اسی طرح کی امید بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچپن گزرا ہے، اگرچہ کتابوں کے اندر ہمیں اللہ کے رسول کی جوانی اور بڑھاپے کے حالات اور واقعات تو ہزاروں کی تعداد میں ملتے ہیں، لیکن بچپن کے واقعات ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے۔ اکا دکا کوئی واقعہ اللہ کے رسول نے اگر بیان کر دیا تو وہ کتابوں میں لکھا ہوا مل جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گلی اور کوچے میں گھومنے والا کوئی بچہ جو گندے پیر گھوم رہا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، ننگے بدن گھوم رہا ہے، کسے یاد رہے گا؟ کون سوچ سکتا ہے کہ 40 سال بعد یہ بچہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بنے گا؟ بچے کو تو بچے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کسی نے بھی اللہ کے رسول کی زندگی کے بچپن کے واقعات کو یاد نہیں رکھا۔ جب اللہ کے رسول بڑے بن گئے اور آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو امت نے محفوظ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصہ بتاتے ہیں، اور وہ بس قصہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے دانت نکلنے لگے تو جو بھی کوئی چیز آتی میں اس کو کاٹ لیتا۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے جب دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں تو وہ کسی چیز کو چبانا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ انگلی ان کے منہ میں دے دو تو وہ انگلی کو چباتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ کبھی کپڑے کو منہ میں لیتے ہیں، کبھی پینسل کو منہ میں لیتے ہیں، کبھی جوتی کو ہی منہ میں لے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت دائی حلیمہ کے گھر پہ دودھ پیا کرتے تھے، دائی حلیمہ کا، تو ان کی دائی حلیمہ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام شیمہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ وہ چونکہ شیمہ بھی دائی حلیمہ کی لڑکی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، تو یہ شیمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس شیمہ نے اللہ کے رسول کو گود میں لیا اور کھلانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نکل رہے تھے، اور جب دانت نکلتے ہیں تو انسان کے اندر چلبلی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے اس لڑکی کے کندھے پر منہ رکھا اور منہ رکھ کر کے اس کے کاندھے کو کاٹ لیا، اور اتنی زور سے کاٹا کہ اس لڑکی کے کاندھے پر نشان آ گئے۔ بہرحال بات آئی گئی گزری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کو نبوت اور رسالت مل گئی۔ اللہ کے رسول نبوت ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف لوگوں سے جنگیں ہوئیں۔
اب میری مائیں، عزیز مائیں، بات کو توجہ سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبیلے کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور وہ قبیلہ اسی عورت کا تھا، اسی لڑکی کا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول کی جب جنگ ہوئی تو اس قبیلے کے مرد اور عورتوں کو گرفتار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس زمانے تک اس قبیلے کی عورتیں اور اس قبیلے کے لوگ اور خود دائی حلیمہ کی یہ لڑکی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ جب یہ پہنچی تو اس زمانے میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑھاپے کی طرف جا چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو پہچانا نہیں۔ یہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کے بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، تم میری بہن کیسے ہو؟ تو اس لڑکی نے یاد دلایا، اس بوڑھی عورت نے یاد دلایا، اللہ کے رسول آپ بچپن میں جس دائی حلیمہ کا دودھ پیتے تھے میں اسی کی لڑکی ہوں، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ اور اس بوڑھی عورت نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول جب آپ چھوٹے تھے اور میں آپ کو گود میں کھلا رہی تھی تو اللہ کے رسول آپ نے میرے فلاں کندھے پر کاٹا تھا اور ان کے دانتوں کے نشان آج تک ہیں۔ اور اس عورت نے وہ دانتوں کے نشان دکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا اور اپنی چادر کو بچھایا، اور چادر کو بچھانے کے بعد میں اپنی بہن کو اس پر بٹھایا۔ دیکھو میری ماں و بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سلیقے مند، کوئی ذہین، کوئی صاحب علم اس دنیا میں نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ لیکن آپ اپنے بچپن میں بچوں ہی والی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو بچوں میں اس واقعے کو سنا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں سے بچکانہ حرکت کی ہی توقع کی جا سکتی ہے، بچوں سے کسی بڑے انسان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس واقعے دیکھو، اسی طرح ہمارے جتنے بزرگان دین اور اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت دیکھو ہمارے دہلی کے اندر ابھی 200 سال پہلے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام حضرت مظہر جانا جاں رحمت اللہ علیہ تھا۔ ان کا ایک خادم تھا غلام حسین۔ حضرت مظہر جانے جاں رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک دن خادم سے کہا کہ غلام حسین کو بہت دن ہو گئے کسی بچے کو تم ہمارے پاس نہیں لائے، کل جب تم آؤ تو اپنے کسی بچے کو ہمارے پاس لے کر کے آنا۔ حضرت مظہر جانے جاں رحمت اللہ علیہ بڑے نازک مزاج تھے۔ اگر چادر پر جو تخت پر جو بیڈ پر چادر بچھی ہوئی ہے، اگر اس چادر پر کوئی شکن پڑ جاتی تھی تو حضرت کے دماغ میں درد ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی گلاس کو ٹیڑھا رکھ جاتا تھا تو حضرت کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ دیکھو اتنا مزاج حضرت کا نازک تھا، اتنا مزاج حضرت کا نازک تھا۔ میں تمہیں ایک قصہ سناؤں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ دلی کے جس محلے میں حضرت رہتے تھے اس محلے کی ساری عورتیں اور سارے مرد حضرت مظہر جانے جاں رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، سب کے سب حضرت کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صبح اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھیں سرخ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت رات نیند نہیں ہوئی، آپ آخرکار کیوں، آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ حضرت مظہر جانے جاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رات سردی بہت تھی اور میرے پاس لحاف نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ محلے کی ساری عورتیں حضرت کی چاہنے والی اور حضرت کی مرید تھیں، سب عورتیں جمع ہوئیں اور جمع ہونے کے بعد میں چند گھنٹوں میں عورتوں نے خوبصورت سا لحاف بنا کر حضرت مظہر جانے جاں رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ حضرت یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے۔ دوسرے دن جب دیکھا حضرت رات میں آرام فرمانے چلے گئے، صبح کے وقت میں جب دیکھا تو پھر آنکھیں سرخ تھیں۔ عورتوں نے سوچا کہ آخر آج کیا بات ہے؟ کل حضرت کو نیند اس لیے نہیں آئی کہ لحاف نہیں تھا، سردی زیادہ تھی، اب تو لحاف بھی تھا، آخر اب کیا بات ہے؟ عورتوں نے پوچھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو لحاف بھی تھا، آنکھیں کیوں سرخ ہیں، نیند آخرکار کیوں نہیں آئی؟ حضرت نے جو جواب دیا آپ لوگ اس سے سمجھ سکتی ہو کہ ان کا مزاج کہتا تھا۔ حضرت مظہر جاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات نیند اس لیے نہیں آئی کہ محلے کی عورتوں نے جو لحاف تیار کر کے دیا اس میں جو ڈورے پڑے ہوئے تھے وہ ٹیڑھے ٹیڑھے تھے۔
टेढ़े टेढ़े थे। अब बताओ, अंधेरे में, एक बंद कमरे में, अंधेरे में लिहाफ ओढ़ लिया, हाथ से छू करके पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके बदन में अल्लाह ताला ने उनको मिजाज ऐसा दिया था, ऐसा मिजाज दिया था कि उससे उनकी हिस्स इतनी ताज़ा हुई कि उनको रात भर नींद नहीं आ सकी। एक मर्तबा क्या हुआ, एक शहजादा उनसे मिलने के लिए आया, और बादशाह का लड़का, दिल्ली के शहंशाह का लड़का उनसे मिलने के लिए आया, और थोड़ी देर बैठा, और बैठने के बाद कहने लगा कि हजरत मुझे पानी पीना है। हजरत मजहर जानेजा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सामने गढ़ा रखा हुआ है, उस घड़े पर कटोरा है, उस कटोरे से पानी लेकर के पी लो। वो शहजादा उठा और उठ करके उस घड़े पर गया, और घड़े पे जाने के बाद में पानी पिया, और वो जो प्याला था उस प्याले को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया। हजरत अपना सर पकड़ कर बैठ गए, कुछ बोले नहीं। वो बादशाह का लड़का जब चलने लगा तो हजरत की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत आप इजाजत दें तो कोई अपना खादिम या कोई अपना नौकर आपकी खिदमत में रख दूं, ताकि वो आपके घर का काम करता रहे और आपकी खिदमत करता रहे। हजरत मजहर जानेजा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे किसी तेरे खादिम की जरूरत नहीं है, वरना वो भी तेरी तरह बेवकूफ होगा और मेरे सर में दर्द कर देगा। शहजादा बोला, हजरत मैंने कौन सी बेवकूफी की? हजरत ने फरमाया कि तूने गड़े के ऊपर जो प्याला रखा है वो तिगड़ा रखा, जिससे मेरे सर में दर्द हो गया। इस मिजाज के आदमी थे। देखो, मैं जब वाकयात इनके आगे तो एक दो वाकयात और सुना दूं। अगर बिस्तर पर जब चादर इनके लिए बिछाई जाती थी और उस चादर पर हल्की सी शिकन पड़ जाती थी तो उस हजरत के सर में दर्द हो जाता था। इसलिए चादर को जो खादिम बिछाते थे वो बहुत प्रेस करके बिछाते थे। हजरत के यहाँ हाल यह था कि एक मर्तबा एक आदमी हजरत से मिलने के लिए आया, खाने का वक्त था, हजरत ने फरमाया तुम मेरे साथ बैठो और खाना खा लो। वो आदमी इतना ज्यादा, बाज लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, वो हजरत के साथ बैठा और खूब पेट भर के, बल्कि पेट से भी ऊपर खाना खाया। खाना उसने ज्यादा खाया और दस्त हजरत को हो गए। तो खाना उसने ज्यादा खाया, लेकिन हजरत ने जब देखा कि लोग दुनिया में इतना भी भैंस की तरह खाना खाते हैं तो हजरत को दस्त हो गए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि वो कितने नाजुक मिजाज थे। तो हजरत मजहर जानेजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम गुलाम अली से फरमाया कि गुलाम अली, कल जब तुम आओ तो अपने किसी बच्चे को लेकर के आना। गुलाम अली घर गए, उनको बड़ी फिक्र हो गई कि अब मैं अपने बच्चे को लेकर के जाऊंगा, और बच्चा जाकर के अगर हजरत की मजलिस में कोई बदतमीजी कर देगा तो हजरत तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसने 24 घंटे पहले ही अपने बच्चे को समझाना शुरू कर दिया, कल हजरत के यहाँ जाना है, देख आराम से बैठे रहना, अगर तू बोला तुझे सर के बल दे के मार दूंगा, अगर तू इधर गया उधर गया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। बहरहाल उसे 24 घंटे समझा के, डरा के, और उसे खौफ दिला करके उस बच्चे को लेकर के हजरत मजहर जानेजा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लेकर के पहुंचे, और उस बच्चे को ले गए, और बच्चा वहां सलाम करके बैठ गया। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, वो बच्चा बड़ों की तरह बैठा था। हजरत मजहर जानेजा रहमतुल्लाह अलैह ने गुलाम अली से फरमाया, गुलाम अली, हमने तो तुझसे कहा था कोई बच्चा लेकर के आना, तू तो बूढ़े आदमी को ले आया, तू तो बूढ़े आदमी को ले आया। देखो मेरी माँ और बहनों, वो बच्चा सलीके से बैठा, बड़ों की तरह बैठा, तो हजरत ने फरमाया ये बच्चा नहीं है, ये तो बड़ों की तरह बैठा हुआ है। बच्चा क्या करते हैं, बच्चे तो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी कपड़ों पर चढ़ रहे हैं, कभी कंधे पे चढ़ गए, कभी इसी की दाढ़ी पकड़ के खींच दी, कभी ये करा। चुनांचे हजरत मजहर जानेजा रहमतुल्लाह अलैह ने भी बच्चों को पसंद किया जो इतने कमजोर, जो इतने नाजुक मिजाज थे। देखो हमारे बुजुर्गों के यहाँ भी ऐसा हुआ है। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुछ अपनी किताब में एक किस्सा लिखा है, और उन्होंने लोगों के लिए समझाने के लिए अपने बचपन के वाकयात लिखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा था, मेरी अम्मी ने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई, और मैं उस अंगूठी को पहन करके बाजार में चला गया और जाकर के खड़ा हो गया। एक आदमी आया, उसने देखा कि मेरी हाथ में सोने की अंगूठी है, उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा क्यों ना इस बच्चे से ये सोने की अंगूठी छीन ली जाए। उसके हाथ में गुड़ था, उसने एक चाल चली और बच्चे के पास आया और आकर के कहने लगा, देख तेरे पास ये अंगूठी है, मेरे पास ये गुड़ है, अब देखते हैं किसकी अंगूठी और गुड़ खाने में अच्छी है। चल तू ऐसा कर कि पहले अपनी अंगूठी को जबान पे रख के चख कैसी है।
हजरत शेख सादी फरमाते हैं, मैं बच्चा था, मैंने उस अंगूठी को लिया और लेकर के अपनी जबान पर चाटा तो उसमें कोई मजा नहीं था। तो मैंने कहा कि इस अंगूठी में तो कोई मजा नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा कि तू इस अंगूठी को छोड़, अब ये मेरा गुड़ चख के देख। उसने, मैंने जैसे ही गुड़ जबान पर रखा वो मुझे बड़ा लजीज और मीठा मालूम हुआ। मैंने कहा ये गुड़ अच्छा है, ये अंगूठी अच्छी नहीं। तो वो आदमी बोला, ये खराब अंगूठी मुझे दे दे और अच्छा गुड़ तू ले ले। मैंने जल्दी से उतार करके वो अंगूठी दे दी और मैं गुड़ खाता हुआ अपने घर आ गया। तो मेरी माओ बहनों, बच्चे ऐसे भोले होते हैं, बच्चों का कोई जहन नहीं होता, कोई मिजाज नहीं होता, उनका कोई रुख नहीं होता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मेरी माओ बहनों देखो, बात ऐसी है, एक सादा कागज है, एक कोरा कागज है, उस पर कोई निशान नहीं पड़ा, लेकिन माँ बाप जैसे उस पर लकीर खींच दे लकीर बन जाती है। किताब लिखने वाला और कोई बच्चा जो स्कूल और मदरसे में पढ़ता है अपनी पेंसिल लेकर के उस पर चीते मकोड़े काटता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस पर अच्छा और खुशखत लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में लिखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं। उन सफात पर, उन सादे कागजात पर जो भी लिखा जाता है वो अमर हो जाता है। यही बच्चे जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं और उसी माँ के आंचल के नीचे पलते और बढ़ते हैं, मेरी माँ बहनों, यही बच्चे सादे कागज हैं। इनके दिल पर, उनके मिजाज पर जो लिख दिया जाएगा वो रहती दुनिया तक के रहेगा। जब तक ये जमीन पर चलेंगे, इस आसमान के साए के नीचे पलेंगे और बढ़ेंगे, तब तक ये उसी मिजाज के मुताबिक अमल करते रहेंगे। मेरी माओ बहनों, हमें बच्चों को डांटने की फिक्र होती है, हम बच्चों को बड़ा समझकर उनके साथ मामला करते हैं। अगर किसी बच्चे ने पानी गिरा दिया तो हम घर की औरतों को मुसल देखते हैं कि वो बच्चे को समझाने से पहले उनको डांटना शुरू कर देती हैं। तूने ऐसा किया, तू थप्पड़ मार दिया, ये करा। अरे अल्लाह की बंदी, तू ये 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का बच्चा है, तू इससे क्या तवक्को करती है, मुझे ये बता। तू ये समझ रही है कि ये 20 साल के बच्चे की तरह मामला करेगा, या तू ये समझती है कि ये 2 साल के बच्चे की तरह मामला करेगा? हां, अगर तू इस 2 साल के बच्चे से ये समझती है कि ये 20 साल के बच्चे की तरह सलीकेमंद होगा, ये किसी चीज को नहीं गिराएगा, तो तेरा डांटना सही है। लेकिन अगर ये बच्चा 2 साल का है, 3 साल का, इसकी समझ भी 2 और 3 साल वाली होगी, इसलिए मां को डांटना जायज नहीं, बल्कि मां को पहले समझाना चाहिए, बेटे तुमने गिलास को अच्छे ढंग से नहीं पकड़ा था, इसके पकड़ने का देखो तरीका यह है, और तुम अगर एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे लेकर के अगर तुम जाते तो ये गिलास बिल्कुल नहीं गिरता। अब बच्चे के जहन में आता कि मेरी अम्मी ने मुझे फुला वक्त ये समझाया था। अब होता क्या है कि बच्चे ने कोई गलती करी और माँ बाप उसको उल्टा सीधा डांटना शुरू कर देते हैं। बच्चा ये सोचता है कि आखिर मैंने करा क्या है, ये मुझे क्यों डांट रहे हैं। मेरी माँ बहनों देखो, बात सुनो, आपके घर में एक नौकर है और उस नौकर से कोई गलती हो गई और आप डांटना शुरू कर दो, और नौकर को पता ना हो कि मुझसे गलती क्या हुई है, बोलो वो पूछेगा नहीं पूछेगा कि आखिरकार मुझसे गलती क्या हुई है, आखिरकार आप लोग मुझे डांट क्यों रहे हैं, आप पहले मुझे समझाइए। चुनांचे आप जब समझाएंगे फिर उसके बाद जब गलती करे तो डांटने का नंबर आता है। मेरी माँ बहनों, वो औरतें दुनिया की सबसे बेवकूफ तरीन औरत हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के बच्चों से ये तवक्को रखें कि ये 20 और 25 साल के बच्चों की तरह अमल करेंगे। मेरी माँ बहनों, औरतों का मकाम अल्लाह के यहां यूं ही नहीं अता किया गया। फरमाया गया तो इस उम्मत से फरमाया गया कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ए माओ भाई, तुम मेरी मोहतरम खातीन जितनी भी इस घर के अंदर बैठी हैं, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे कदमों के नीचे तुम्हारी नस्ल और तुम्हारी औलाद की जन्नत बताई गई है। लेकिन तुम क्या समझती हो, ये जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे क्यों रखी गई है? क्या तुम्हें कोई फजीलत हासिल है? नहीं। माँ अपने 9 महीने उस पेट में उस बच्चे को रखती है, 9 महीने के बाद उसके 10, 15, 20, 25 साल पल के पूरी जिंदगी उस बच्चे को तहजीब सिखाती है, सलीका सिखाती है, उसको प्यार से समझाती है और तकलीफें उठाने के बाद में उसको एक अजीम इंसान बनाती है। इसलिए माँ के बारे में कहा गया इसके पैरों के अंदर, पैरों के नीचे जन्नत है। अब मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बड़ी अहमियत दी है। माँ की गोद को इस दुनिया में सबसे पहला मदरसा और सबसे पहला स्कूल कहा गया। लेकिन हालत यह है कि हम अपने बच्चों को समझने के लिए तैयार नहीं है, बच्चों को समझने के लिए तैयार नहीं, डांटने के लिए हर तैयार है। देखो, मैंने इतने वाकयात आपको सुनाए
اتنے واقعات میں نے آپ کو سنائے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے آپ کو اتنے واقعات سنائے، اس میں آپ غور کریں کہ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا، آپ کو مظہر جانے جا کے خادم کے بچے کا قصہ سنایا، آپ کو میں نے شیخ سعدی کا قصہ سنایا۔ دیکھو دنیا میں بڑا بن کر کے، چاہے بچہ بڑا ہو کر کے نبی بن جائے، بچہ بڑا ہو کر کے ولی بن جائے، بچہ بڑا ہو کر کے وزیر اعظم بن جائے، لیکن جب تک وہ بچہ ہے بچوں جیسی حرکتیں کرے گا۔ اب ماں باپ کو کیا چاہیے؟ اس غلطی کے بعد اس کو سمجھانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک قصہ بچپن میں لکھتے ہیں کہ میرے ابا مجھے ہاتھ پکڑ کر کے ہمارے شہر میں یا ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگا تھا، اس میلے میں ہمارے ابا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے، اور لے جانے کے بعد میں ابا نے، وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی، ابا نے کہا کہ میرا ہاتھ، میری انگلی پکڑے رہنا، ورنہ اس بھیڑ میں کہیں کھو جائے گا۔ چنانچہ میری انگلی پکڑ کر کے ابا لے گئے۔ میری ماں و بہنوں، اس کو غور سے سنو اور اس سے دیکھیے سبق ملتا ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا انگلی پکڑ کر کے چل دیے، میں ادھر ادھر میلے میں دیکھ رہا تھا، اور کہیں وہ اچانک سے بھیڑ میں میرے ابا کی انگلی کھو گئی، چھوٹ گئی، میں کہیں اور چلا گیا، ابا کہیں اور چلے گئے۔ ابا بہت پریشان ہوئے، گھنٹوں کی محنت کے بعد ابا مجھے ملے۔ ابا نے کہا بیٹے میں نے تم سے کہا تھا کہ میری ہاتھ کی انگلی پکڑے رہنا، لیکن تم نے چھوڑ دی۔ اس بچے نے کہا ابا میں ادھر ادھر کھیل کھلونے کے سامان دیکھ رہا تھا، اس لیے میں اندازہ نہیں کر سکا اور میرے ہاتھ سے انگلی چھوٹ گئی۔ ابا نے میرے کان کھینچے اور کھینچ کر کے، اور مجھے کان پکڑ کر کے کھینچے اور فرمایا بیٹے یاد رکھو، آج تم دنیا کے، میری انگلی چھوٹی تو دنیا کے اس گاؤں کے میلے میں کھو گئے، اگر میری بڑوں کی انگلی چھوڑو گے تو دنیا کے میلے میں کھو جاؤ گے۔ دیکھو کتنی بڑی نصیحت کی انہوں نے کہا، اپنے بیٹے کو ڈانٹا نہیں، اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھایا۔ دیکھو بیٹے یہ گاؤں کا ایک میلہ ہے، یہاں بھیڑ ہے، تم نے میری انگلی چھوڑی، تم کھو گئے، لیکن کبھی زندگی میں اپنے بڑوں کی، اپنے والد کی، اپنے چچا تاؤ کی، اپنے بھائی بڑے بھائیوں کی، یا جو بھی بڑے ہیں ان کی کبھی انگلی مت چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تم نے اس کی انگلی چھوڑ دی تو اس زمانے کے میلے میں کھو جاؤ گے، اور دنیا کے میلے میں کھو گئے تو کبھی شرابی بن جاؤ گے، کبھی چرسی بن جاؤ گے، کبھی چور بن جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابا نے بچپن میں جو مجھے نصیحت کی تھی، میں نے اس کی گانٹ باندھ لی اور پوری زندگی کبھی اپنے بڑوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میری ماں و بہنوں دیکھو، اگر ہم ہوتے اور ہمارا بچہ اگر کھو جاتا اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ملتا تو اسے پیار کرنا تو دور سے، اٹھا کے پٹک کے پہلے مار دیتے۔ وہ یہ سوچتا کہ آخرکار ہوا کیا ہے، میں نے کرا کیا ہے، ابا یہیں تو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ میری ماں و بہنوں دیکھو اس کی نصیحت، شیخ سعدی کے والد کی نصیحت سننے کی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے تو نے میری انگلی چھوڑی، اس گاؤں کے میلے میں کھو گیا، کبھی اپنے بڑوں کا ساتھ مت چھوڑنا ورنہ دنیا کے میلے میں کھو جائے گا۔ تو میری ماں و بہنوں اس کو یاد رکھیے، بچے غلطی کریں گے، جو بچوں سے بڑوں کی امید رکھتا ہے وہ خود پاگل ہے۔ بچوں سے جو بڑوں کی امید رکھتا ہے کہ بچہ بڑوں جیسی حرکتیں کرے گا، تو میری ماں و بہنوں وہ خود پاگل ہے، اور جو بچوں سے بچوں کی امید رکھتا ہے وہ آدمی بالکل سمجھدار ہے۔ دیکھو اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ اور سنو، اس سے بات تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے ابا تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے ابا کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں بھی اٹھ کر کے وضو کرا اور اپنے ابا کے برابر میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب پورے گھر کے اندر ابا اور میں تہجد پڑھ رہے تھے، باقی گھر کے سارے لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ابا سے کہا ابا جی ہم تو تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ تو پڑے ہوئے سو رہے ہیں، یہ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھیں۔ دیکھو میری ماں و بہنوں، بچے نے ایک بات کہی ہے، اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اب باپ کو سمجھنا ہے، اور اسی کے مطابق بچے کے سامنے باپ کو نصیحت کرنا ہے۔ ان کے باپ نے جو ان کو نصیحت کی وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے باپ نے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا بیٹے تو نے جو بات کہی ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور بیٹے اگر تو تہجد کی نماز کی توفیق اگر اللہ نے دی ہے تو تجھے غیبت کرنا جائز نہیں، بلکہ اگر تو غیبت کرنا چاہتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تو نماز نہ پڑھے اور جا کر کے سو جا۔
لیکن غیبت کرنے کی اجازت نہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں دیکھو باپ نے کتنے اچھے سے نصیحت کی، انہوں نے کہا بیٹے تو تہجد پڑھ رہا اچھی بات ہے، لیکن تو تہجد پڑھ رہا ہے دوسرے نہیں پڑھ رہے، اس لیے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، ان کی تو برائی کر رہا ہے، ان کی غیبت کر رہا ہے، اور اس غیبت کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو بھی جا کر کے سو جا اور غیبت نہ کر۔ دیکھو اس طرح سے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ اگر اس بچے کی ہاں میں ہاں ان کا باپ ملا دیتا، مجھے سچی بات بتاؤ کبھی اس بچے کے ذہن میں یہ بات آتی کہ غیبت کرنا برا ہے؟ بلکہ وہ یہ سمجھتا کہ باپ کی تائید کی وجہ سے، باپ کے ساتھ میں ہاں کے ہاں ملانے کی وجہ سے یہ کام بالکل صحیح ہے، اور وہ ہمیشہ غیبت کرنے والا ہوتا۔ میری ماں و بہنوں اس کے باپ نے اس طرح تربیت کی، اس لیے شیخ سعدی پوری دنیا میں معلم اخلاق کہے گئے، اخلاق کو سکھانے والے، سلیقے اور تہذیب کو سکھانے والے مانے گئے۔ اب میں آپ کو دیکھو ایک قصہ میں نے آج سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ ماروتی میں کہیں جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم ایک جگہ سے ماروتی ہماری گزری تو وہاں ایک فوٹو گرافر کی دکان تھی۔ بچے نے پوچھا اپنے ابا سے، ابا جان یہ کیا ہے؟ تو اس بچے کے باپ نے کہا کہ بیٹے یہ فوٹو کی دکان ہے۔ آپ کہیں گے بچے نے پوچھا یہ کیا ہے، ابا نے کہا فوٹو کی دکان ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بچے کا جتنا سوال تھا باپ نے اتنا جواب دے دیا، بات ختم۔ لیکن نہیں، آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، اور آپ حضرات جتنی بھی عورتیں اس پروگرام میں بیٹھی ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ ماں، اپنے آپ کو ماں سمجھ کے بولو کہ کیا یہ جواب پورا تھا؟ بلکہ باپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ بیٹے یہ فوٹو کی دکان ہے اور فوٹو بری چیز ہوتی ہے۔ یہ سکھانا چاہیے تاکہ وہ بچہ اسی کے ساتھ بڑا ہو کہ یہ جو فوٹو کھینچنا ہے یہ بری چیز ہے اور بری لعنت ہے۔ کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ کچھ ٹائم بتائے گا؟ حمید چچا ہیں باہر؟ حمید بھائی یہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی تو 3:30 ہوئے۔ 3:30 ہوئے۔ کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ اچھا جی، تو آپ حضرات یہ بات غور کریں کہ بچے کی تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور جو حضرات اس کو نہیں سمجھتے، دیکھو ہمارے ہاں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلطی کی اور وہ ماں باپ کے سامنے آ گئی، تو اس غلطی کو ماں باپ سن کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر بچے کی غلطی پر مکمل خاموشی اختیار کریں گے تو بچہ اس زمانے کے اندھیروں میں بھٹک جائے گا۔ اور بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹی غلطی کرے یا بڑی غلطی کرے، بچے کو سمجھاتے ومجھاتے نہیں ہے، فوراً تھپڑ اور لاتوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے، وہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ غلط بھی ہے۔ دونوں طریقوں کے اندر بچوں کو تباہ کرنا ہے۔ وہ بچے اس طریقے میں بھی تباہ ہو جائیں گے اور اس طریقے میں بھی تباہ ہو جائیں گے، بلکہ ماں باپ کو درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بچہ اگر کسی مسئلے میں پہلی مرتبہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو پیار سے بات کرنی چاہیے، اسے ہر بات کی اونچ اور نیچ بتانے چاہیے۔ دیکھو مثال کے طور پر، عام طور پر بچے تخت سے یا چارپائی سے نیچے اترتے ہیں تو اپنے ننگے پیروں کو زمین پر رکھتے ہیں اور ان کے پیر گندے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹے یہ جو جوتیاں ہم نے خرید کر کے لا کر کے دی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے پیر گندے نہ ہوں، تمہارے پیر خراب نہ ہوں۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ جب تم چارپائی سے اترو تو پھر تم اسی جوتی پر پیر رکھو اور اپنی جوتیوں کو اپنے پیروں کو رکھو گے، جوتیاں پہن لو گے تو اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ تمہارے پیروں گندے نہیں ہوں گے، تمہارے گندے پیروں سے بستر کی چادر گندی نہیں ہوگی اور تمہارے پیروں کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ عام طور پر جن بچوں کے پیر گندے رہتے ہیں ان کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں، اس میں مختلف طریقے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جسم کے اندر جو خوبصورتی دی ہے وہ تھوڑا دن کے بعد رفتہ رفتہ وہ خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سمجھاؤ گے، 2 مرتبہ سمجھاؤ گے، اگر چند مرتبہ کے بعد بھی نہ مانے تو اس بچے پر کبھی کبھار سختی کر دو، ڈانٹ دو، لیکن مجھے امید ہے کہ چند مرتبہ سمجھانے کے بعد ہی وہ بچہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ تو ایسے تربیت، دیکھو میں نے ابھی آپ تمام عورتوں کو میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی جنت اس کے ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔
آپ اس غلطی میں پڑی ہوئی ہو کہ آپ نے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رہ کر کے پیدا کر دیا، اس کی وجہ سے آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ماں بہنوں سنو، اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس کی جوانی تک اس کی تربیت کرنا اور اچھائی سکھانا، اس تکلیف کو اٹھانے کے بعد میں ہی ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا درجہ ملا ہے۔ لیکن حال یہ ہے، اچھا آج کل کی تو دنیا عجیب و غریب ہو گئی، عورتوں کے لیے محلے کی عورتوں سے بات کرنے کا وقت ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے ان کے ساتھ خوب باتیں کریں گی، کوئی سہیلی آ جائے، پڑوس کی عورتیں ہیں، چھت پہ چڑھ کے دیواروں پہ چڑھ کر بات کرنے کا وقت ہے، موبائل میں ویڈیو دیکھنے کا وقت ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے کا وقت ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کی اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر اسے مثال کے طور پر اگر کسی عورت کے بچے کو سر میں درد ہے، بچے کو بخار ہے اور ایک شادی آ گئی، اب یہ دیکھیے کہ اس عورت کے دل میں کس کی قدر زیادہ ہے۔ عام طور پر ایسی بے وقوف عورتیں گلی گلی اور محلے میں بھری ہوئی ہیں جس کے دلوں میں اپنے بچے کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے لیے شادی میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کچھ دنیا میں ایسی سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں جو سب سے پہلے اپنے بچوں کا پلان سوچتی ہیں کہ بھئی میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کتنی جہاندیدہ اور کتنی اہم عورتیں ہوتی ہیں، واقعتاً وہ کیسی مائیں ہوں گی، ان کی کوکھ اور ان کا آنچل کیسا ہوگا، ان کے یہاں رہنے والے اور پلنے والے بچے کس درجے کے ہوں گے کہ اب بچیاں عورتوں کو اگر اپنے میکے جانا ہے یا کہیں رشتہ داری میں جانا ہے تو وہ ایک پلان کرتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنا پلان کریں گے کہ ہمارے بچوں کی کوئی بھی تعلیم خراب نہ ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم میں کوئی بھی فرق نہ پڑے۔ وہ عورتیں اپنے بچوں کے لیے جینا سیکھتی ہیں، بچے ان کے لیے نہیں، وہ بچوں کے لیے جینا سیکھتی ہیں۔ وہ صبح سے شام تک سوچتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو ناشتہ کس وقت کراؤں، میں اپنے بچوں کو کھانا کس وقت کھلاؤں، میں اپنے بچوں کو کب سلاؤں کب اٹھاؤں تاکہ ان کی صحت اچھی ہو، اور میں کس وقت میں اپنے بچوں کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے بٹھاؤں۔ اور وہ مائیں بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہیں۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے، بعض عورتیں، ہم عام طور پر ٹرین میں یا فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو یا سعودی میں ہم لوگ حج پہ رہتے ہیں تو ہم نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچہ ان سے اپنی ماں سے آ کر کے کچھ کہتا ہے، 5 منٹ کی بات بچہ کہتا ہے اور وہ اس بات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل بیکار بات ہوتی ہے، بچکانہ باتیں ہوتی ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن اس کی ماں اس 5 منٹ کی بات کو بڑی غور سے سنتی ہے، کسی بات پر بچے کو ڈانٹتی نہیں ہے۔ جب پوری بات ہو جاتی ہے اور بچے کی بات سن لیتی ہے تب سمجھاتی ہے، بیٹے تم نے جو یہ کیا یہ غلط تھا، یہ جو کیا یہ صحیح ہے، یہ جو غلط کام کیا آئندہ تم اس جیسا کام نہ کرنا۔ ہمارے گھر کی، ہمارے محلے کی اور ہمارے معاشرے کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس بچوں سے بات کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، اور جب فرصت نہیں ہے اور کبھی کوئی بچہ اپنے اسکول کی بات آ کر کے سنائے تو وہ اس کو منہ بند کرا دیتی ہے۔ اچھا ایسے گھروں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جن گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کی بات نہیں سنتے وہ بچے محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو اپنی باتیں سنائیں گے، اس لیے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ضرورت مند ہے، انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بچہ جو دیکھ کر کے آیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سنائے گا، اس لیے وہ محلے کی گلیوں میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو سناتا ہے، اپنے کلاس فیلو کو سناتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ہلکے ہلکے وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے اور گلی کے بچوں کا دوست اور یار بن جاتا ہے۔ پھر اگر رات کے 12 بجے اور 1 بجے آنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ماں اس سے دیکھو، میں ایک مرتبہ کیا ہوا، میں حیدرآباد گیا ہوا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر نظام الدین ہے، وہ اتفاق سے میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب میری گاڑی میں چلو، میرے بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا، میں ان کو وہاں سے اسکول سے لوں گا اور ہماری وہاں گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے باتیں ہوتی رہیں گی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، ہم دونوں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، 10-15 کلومیٹر کا دور کا راستہ تھا۔ بتاؤ اتنی مصروفیت میں بھی ایک باپ اپنے بچوں کو لینے کے لیے گیا، وہاں اسکول پر ہم گئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کے بچے اندر آئے، مجھے آگے بٹھا دیا، بچے اور باپ پیچھے بیٹھ گیا۔ باپ نے سب سے پہلے جو انگریزی میں سوال کیا وہ اپنے بچوں سے یہ کیا، انگریزی میں سوال پوچھا کہ آج بتاؤ اسکول میں دن کیسا گزرا اور تم نے کیا کیا کرا۔ اب دونوں بہن بھائیوں میں بحث چھڑ گئی، وہ بھائی سناتا ہے کہ میں نے یہ کرا، میں نے یہ کرا، میں نے یہ کرا، پھر اس کے بعد میں بہن سناتی ہے، بیٹی سناتی ہے میں نے یہ کیا یہ کیا، اور ڈاکٹر صاحب دونوں بچوں کی بات اطمینان سے سنتے رہے، اور جب بات اطمینان سے سن لی
تب انہوں نے بتایا کہ بیٹے تم نے جو یہ کام کیا وہ غلط تھا اور تم نے جو کیا یہ صحیح تھا۔ میں بہت باریکی سے یہ مسئلہ دیکھتا رہا، تقریباً وہاں اسکول سے آنے